بہت سارے بچے کمپٹیشن کی ایگزام بھی دیتے ہیں تو وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسکولس کی کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ CSS اور PMS کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ ان کے لیے کوئی ایسا مخصوص سا وظیفہ ہے کہ وہ پڑھیں تو ان کی ذرا ہیلپ ہو جائے اس میں؟ وہ سورہ علم نشرہ کو پکا پکڑ لیں. علم نشرہ، سورہ علم نشرہ، واہ کیا بات ہے. اپنے سینوں پہ دم کریں 41 مرتبہ پڑھ کے. جن کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، اگر والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی وہ اس طرح سے پروگرس نہیں ہے، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، سورہ علم نشرہ کو 21 مرتبہ 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کریں. جو خود لوگ اس طرف امتحان دینا چاہتے ہیں وہ اس کو پکا کنفرم روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. دشمن کو زیر کرنا ہو، دشمن کو زیر کرنا مطلب ایسا دشمن جو آپ پہ بڑا زیادہ حاوی ہو، اس کو زیر کرنے کے لیے کوئی مختصر سا بتائیے گا. بہت وظائف ہیں، بہت اعمال بھی ہیں، لیکن اس طرح کے وظائف اور اعمال ہم ٹی وی اسکرین پہ آ کے نہیں بتاتے. لوگ ان کا غلط استعمال کر بیٹھتے ہیں. لیکن پھر بھی میں ایک دو اس میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ لیکن پھر وہی بات ہے، جو اس کو غلط کرے گا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا. جو جائز کرے گا اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے. جو اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس میں غلط ہیں اور صحیح ہیں، یا کسی قسم کا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، تو ایسے اعمال بالکل نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. سورہ لہب، یہ میں بالکل گنے چنے اور وہ بتا رہا ہوں جن کی ڈوز کم ہے لیکن اثر ہے. سورہ لہب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی آپ کی بہن بیٹی کی عزت کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسے کیسز میں تو میں بھی دیتا ہوں. کرتے ہیں ہم. کوئی ایسا شخص آتے ہیں بزرگ ہمارے پاس، جی فلانا ایک لفنگا ہے، وہ ہماری بیٹی کا پیچھا کرتا ہے، اس کو یہ کرتا ہے، اس کو تنگ کیا ہوا اس نے، اس کو ایسے یعنی کہ ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو ہراس کرتا ہے. اس کے لیے یہ بڑا اچھا ہے. 313 مرتبہ سورہ لہب. اگر اس کی تصویر مل جائے اس شخص کی، وہ آگے رکھ لیں. سورہ لہب کو زبان کے نیچے کالی مرچیں لے لیں، ثابت کالی مرچ 7 عدد، وہ رکھ لیں اور سورہ لہب کو اس کا تصور کر کے پڑھیں 313 مرتبہ. اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان خلاصی کرے. انشاءاللہ میں کہتا ہوں within 21 days وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. اسی طرح سورہ فیل کا ہے، جو سورہ لہب نہیں کرنا چاہتے وہ سورہ فیل کو پڑھ لیں. یہی طریقہ کار ہے 313 کا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. تیسرا وظیفہ یا جبارو یا قہارو کا ہے. جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ 2100 مرتبہ یا 4100 مرتبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑوا دے گا انشاءاللہ. اللہ علاج بیماری کسی کو لگ گئی ہے اور اس کا علاج نہیں ہے، ٹیسٹ بھی ٹھیک آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے. بہترین وظیفہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب رحیم. کیا بات ہے. اس کا اور سورہ فاتحہ کا دونوں کا جو ملاپ ہے، اگر اس کو کوئی ملا کے پڑھتا ہے دن میں، تو ایسے لا علاج مرض جن کا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کا علاج ممکن نہیں ہے، ان میں بھی افاقہ ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کو روزانہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں. ٹھیک ہے. اگر اس کو کسی کے لیے جی کوئی بھی کر سکتا ہے. پانی اس کو پلا دیں، مریض کو پلا دیں اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا. ساتھ یا سلام قولا من رب رحیم، اس کو 11 تسبیحاں پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خواب رات کو دیکھتے ہیں اور ہفتوں دنوں بڑے پریشان رہتے ہیں. کچھ ایسا انہوں نے دیکھ لیا. مجھے یہ بتائیں کہ سچا خواب، اصل خواب کی پہچان کیا ہے؟ ویری سمپل. جو لوگ اچھا خواب کی پہچان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں آپ کو راحت، سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ایک بڑی اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں جو ششکا، وہ ہی علیحدہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ وہ کوئی غلط قسم کا دیکھتے ہیں، اگر اچھا خواب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کوشش کرواتا ہے آپ کو اور اس کا سورس اگر نیگیٹو ہوگا تو آپ کو کبھی تسکین نہیں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. احادیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. بالکل. اور قرآن پاک میں بھی مختلف خوابوں کا ذکر ہے. سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا، حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں تو وہ کیا واقعی نیگیٹو ہوتا ہے یا اس میں بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ وہ نیگیٹو خواب بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی آ جاتے ہیں
کہ دیکھیں جتنا آپ میں کثافتیں کم ہوگی، لطافتیں زیادہ ہوں گی، آپ کا اللہ سے قرب زیادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس طرح کے اشاروں سے نواز دیتے ہیں۔ میں خواب بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، پچھلے 8 سال سے میرے والد صاحب آتے ہیں خواب میں، اور مطلب ہر دوسرے تیسرے دن، وہ فوت ہو گئے ہیں 8 سال، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ میرے خواب میں آتے ہیں، تو اس کی یہ کیا ہے بار بار خواب میں آنے کا کیا؟ اچھا، فوت اس شدہ لوگ میں جو عالم ارواح ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ عالم ہے جہاں پر وہ وہاں پہ مرنے کے بعد انسان چلا جاتا ہے، اس کی روح چلے جاتی ہے، وہاں پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ تصرف عنایت فرما دیتے ہیں، بلکہ ان کی حیات مبارکہ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جیسے ایک روحانی مسافر ہے جو سالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اپنی زندگی میں بھی، حیات مبارکہ میں بھی بزرگان دین پہ ایسی وہ عنایت فرما دیتے ہیں تصرفات کہ وہ مختلف عالموں کی سیر کرتے ہیں، وہ عالم ارواح میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے علماء میں بھی سارا وہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ میں آسمان سے اوپر بھی رسائیاں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست مبارکہ، کچہری مبارکہ کا کنسیپٹ ہے، ان کی وہاں پہ بھی رسائیاں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ فوت شدہ کا والد، ہاں جی، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، دیکھیں جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلا جاتے ہیں، ان کے پاس یہ تصرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنے پیاروں کو کوئی سائن دے دیتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ تصرف ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، یہ بڑے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ خواب میں پیسوں کا دیکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ مجھے پیسے کوئی دے رہا ہے، کوئی فوت شدہ آدمی دے رہا ہے، یا مجھے پیسے مل رہے ہیں، اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے؟ اچھا، پیسے کو خوابوں کی تعبیر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو نفسانی خواہشات سے جوڑا جاتا ہے کہ آپ کی جو نفسانی خواہشات ہے اس کو بس، اب وہ جیسے خواب کی ترتیب ہوگی، جیسے اس کو وہ آپ کو خواب آیا ہے اس حوالے سے اس کی ترتیب ہوگی، مطلب روحانیت کی طرف اس کا سفر ہونا چاہیے، وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، میرے خیال میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسوں کا خواب میں آنا نفسانی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کی جانب آپ راغب ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے نفسانی طور پہ، کہ آپ کو لالچ دے کے یا کوئی طریقہ کار کر کے اس طرح سے۔ خواب میں سبز سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ سانپ تو میرے خیال میں کالا ہو یا سبز ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل، اس میں کلرز کا ہے ڈفرینس، جو اکثر لوگ آتے ہیں جی سانپ دیکھا، سانپ اگر بیسیکلی جو اس کی اگر دیکھا جائے تو وہ نیگیٹیوٹی اس کا سورس ہے۔ جب آپ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ دشمن کی عکاسی کرتا ہے، اور دشمن بھی کوئی جادوگر ہے۔ جی نہیں، واٹس ایور کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آپ کے اوپر وار کرتا ہے یا کرنے والا ہوتا ہے تو آپ کس طرح کے خواب آ جاتے ہیں۔ کلر کوئی بھی ہو؟ نہیں، کلر اس میں اگر تو آپ دیکھتے ہیں وائٹ، اس کی تعبیر ڈفرینٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے دیکھیں مخلوق بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب جنات میں بھی ایسی مخلوق ہے جن کا جو سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، جنات میں موکلات میں وہ سانپ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی شکل وہ ہوتی ہے، سانپ ہوتے ہیں وہ، اور بعض اوقات اس کا آنا یہ ان لوگوں کو آتے ہیں جو ذکر و وظائف وغیرہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور ان کو وہ مشاہدے دے دیتے ہیں کہ جی اپنی آمد کا بھی بتا دیتے ہیں کہ میری آپ سے منوسیت ہو رہی ہے، وہ اچھا خواب ہوتا ہے، اس میں پورا نہیں